رحمت سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، نیوٹرل نہیں ہوتی، نقصان تو چھوڑیے، نیوٹرل نہیں ہوتی رحمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور نفع پہنچتا ہے۔ یہ آپ کے اندر ورثہ آیا ہے یا نہیں آیا، اور آپ کے اندر اگر وہ روحانی ورثہ نہیں آیا تو امتی نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوں، میں نے تو کچھ اصول بتائے ہیں، خالی لسٹیں تو کہیں اور ہوں گی جہاں سے نام کاٹے جا رہے ہوں گے، اور یہاں پتہ نہیں کتنے خوش ہوں گے جنہیں معلوم نہیں ہوگا کہ نام کٹ چکا ہے۔ یہ امتی نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ نکلیے اور وہ کر کے دکھائیے جو انہوں نے کیا تھا، تب امتی کہلائیں گے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذي له حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ برادران کرام، تاریخ کے صفحات میں ایک آواز درج ہے، میں اسے پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو۔ تم سے پہلے بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہیں زمین میں گڑھا کھود کر ان کے پاؤں اس میں دبا کر کھڑا کیا جاتا تھا، پھر سر پر آرا چلا کر 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا۔ لوہے کی کنگھیاں پیٹھ پر اور بدن پر چلائی جاتی تھیں، یہاں تک کہ گوشت ادھڑ جاتا تھا، ہڈیاں بھی متاثر ہوتی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی اپنے ایمان سے نہیں ہٹا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے جو اپنا امر چھیڑا ہے وہ اسے مکمل کرے گا، مکمل ضرور کرے گا، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ کس سے کہہ رہا تھا؟ کس دور میں کہہ رہا تھا؟ کب کی بات ہے اور کیا حالات تھے اس وقت؟ واقعہ ہے یہ سن 4-5 ہجری کے درمیان کا، جن سے یہ کہا گیا اگر آپ اس کا کرتا پیٹھ سے اٹھا کر دیکھ سکتے تو پوری پیٹھ ادھڑی ہوئی تھی، زخم ہی زخم تھے، کہیں پیپ نکل رہا تھا، جلے کے نشان تھے، اور جگہ جگہ ابھی وہ زخم ٹھیک نہیں ہوئے تھے، چربی باہر آ گئی تھی۔ یہ تھا وہ شخص جس سے کہی جا رہی تھی یہ بات۔ کہنے والا کون تھا؟ کہنے والے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کیا دور تھا؟ وہ دور تھا کہ جب یہ اکیلا شخص ایسا ہی نہیں تھا، ان کا نام تھا خباب، یہ غلام تھے اور یہ اکیلے نہیں تھے۔ اس وقت اس فکر کے لوگ جو نبی رحمت کی دعوت پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد 40-50 سے زیادہ نہیں تھی، 50-55 ہوگی، اور ان میں سے کم از کم 30-40 کے ساتھ ایسے ہی حالات پیش آ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ذرا اونچے خاندانوں سے تھے اور خاندانوں کا تحفظ اور پروٹیکشن تھا ان کے ساتھ میں، لیکن اس میں جو جن کے ساتھ خاندانوں کا سپورٹ نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ لگاتار یہی سلسلہ چل رہا تھا، اور ایسے مظالم کے روح کانپ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ 25-30 ہزار کی آبادی میں یہ 50-60 لوگ، نبی رحمت اتنا بھی نہیں کر پاتے تھے کہ جب ان کے اوپر یہ مظالم توڑے جا رہے تھے ان کے پاس سے گزرتے تو یہ کہہ سکے ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھ روکو۔ زبانی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، قریب سے نکل جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ خاندانوں کی بڑی بڑی سپورٹ نہیں تھی، جن کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ قصور کیا تھا ان کا؟
قصور یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک خدا کو مان لیا ہے، یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں ان کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان کی فکر بدلی تھی، ان کا ذاتی عمل تھا۔ اتنا قصور اور تھا کہ وہ دوسروں سے صرف یہی کہتے تھے، صرف کہتے تھے، زبردستی تو کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، زبردستی تو انہوں نے بھی نہیں کی جن کے پاس طاقت تھی کبھی، اس لیے کہ زبردستی کرنے کا حکم نہیں تھا۔ خود جس پر ایمان لائے جس رب العزت کے اوپر، اس کا حکم تھا کہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے خیالات بدل لیے تھے، اس کی وجہ سے یہ ظلم چل رہے تھے، بے پناہ ظلم۔ یہ سوسائٹی بھی عجیب ہے، جس خاندان میں پیدا ہوئے یا جس معاشرے میں پیدا ہوئے، ان کا ایک دھرم کہلاتا ہے۔ اب اس سوسائٹی یا اس معاشرے یا اس دھرم کو ماننے والوں کے بیچ اگر کوئی پیدا ہو جائے تو وہ اپنے خیالات نہیں بدل سکتا، بدلے تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑے جائیں گے، اس کی کھال ادھیڑی جائے گی، اس کو جائیداد سے محروم کیا جائے گا، اور پھر بھی نہیں مانا تو کوشش پوری یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک بیٹا تھا یا ایک بیٹی تھی، ہم بھول گئے، اور اس کی زندگی ختم کر دی جائے گی۔ یعنی کسی انسان کو یہ حق اس کا جس کا ختم ہو گیا کہ وہ کسی نظریے کو اپنا سکے اپنی مرضی سے، یہ مرضی سماج سے جو چاہے گا اسے وہی ماننا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے ذہن معلوم نہیں کہاں کہاں جا رہے ہوں گے، یہی تو آپ بھی کرتے ہیں۔ ایک لڑکا یا ایک لڑکی، اس نے کہا کہ میں ہندو ہو گئی، میں ہندو ہو گیا، اب اس کی جان کی خیر نہیں ہو سکتے، تو دین نے تو زبردستی نہیں رکھی تھی، نے کہا اس کی سزا قتل ہے، تو پھر ان کی سزا بھی قتل ہے جو ادھر سے ادھر آ جائیں، وہ ان کے یہاں، وہ پھر دونوں جائز ہیں۔ یہ کب سے ہوتا چلا آ رہا ہے، زمانے قدیم سے۔ میں تو بات 1450 سال پرانی کر رہا تھا، وہی تصویر آج بھی موجود ہے۔ ان کے ساتھ یہ جو میں نے ابھی بتایا یہ ہو رہا تھا۔ خباب سے کہنے والے نبی رحمت تھے، ان کی فریاد پر بس اتنا ہی کہا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا کہ خباب پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور تم ابھی جلدی کر رہے ہو۔ آپ لوگوں پہ کوئی پریشانی آتی ہے، جاتے ہیں نا کہ دعائیں کر دو، تھوڑے دن تو خود جھیلتے، مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد تو برداشت نہیں ہوتا کہ حالات بہت خراب ہو گئے۔ جنہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا میرے پاس بھی آ جاتے ہیں بعض لوگ خوشگمانی میں۔ بہرحال اللہ نے ہر ایک کو زبان دی ہے، میں بھی دعا کر دیتا ہوں۔ اپنی خوش فہمی میں جب آتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں جنہیں سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے حالات بدل جائیں، پھر سمجھتے ہیں 1 مہینے میں بدل جائیں گے، بدلے کیوں نہیں اب تک؟ خباب نے کیا کہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کی بات، جب پاور آ گئی تھی اس وقت کی بات سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا، نہیں خباب نے یہی تو کہا تھا آپ کے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیجئے نا۔ وہ جانتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے، دخل نہیں دے سکتے، زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، قریب سے گزرتے ہو، ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کر رہا ہوں، اگلے ہفتے ٹھیک ہو جاؤ گے، اگلے مہینے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان کا پچھلے لوگ ایسے گزرے کہ جن کے سر چیرے جاتے تھے، تم جلدی کر رہے ہو، اللہ اپنے امر کو ضرور مکمل کرے گا۔ یہ فہم تھا ان کے اندر، یہ فہم تھا ان کے اندر کہ اللہ اپنے منصوبوں کو انسانوں کے ذریعے مکمل کراتا ہے جو عزم کر لے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو اگلے ہفتے سے یہ، تو پھر ان کے دعا سے جتنے ظلم کرنے والے تھے سب کا صفایا ہو جاتا، اور پھر یہ سر بلند ہو جاتے۔ یہ تو اس کے 1.5 سال بعد کی بات جو میں نے واقعہ سنایا ابھی آپ، اس کے 1.5 سال بعد
ماننے والوں کی تعداد 70-80 تک پہنچ گئی تھی۔ کفر یہ کرتا ہے کہ نظام کفر کا کہ جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو پہلے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ نئی کیا لائے۔ اگر کچھ تعداد بڑھ جائے، کچھ اور ہو جائیں، تو پھر مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، چاروں طرف سے طنز و مذاق، اور اس کے بعد بھی کچھ تھوڑی آگے ہی چلتا رہے، ختم نہیں ہو جائیں، تو یہی سمجھتے ہیں اس وقت تک کہ تو ایسے ہی مرکب جائیں گے، چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تب پھر دور بدلتا ہے، تیوریاں چڑھتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آگے کچھ اور کریں، کچھ سودے بازیاں کرتے ہیں، کچھ کمپرومائزز پیش کرتے ہیں کہ اچھا ایسا مان لو، ہم ایسا مان لیں، ایڈجسٹ کر لو۔ اور اگر وہ کمپرومائز بھی نہیں کریں اور پھر کچھ اور بڑھ جائیں، کتنے بڑھ گئے تھے؟ 7-8 سال میں ابھی 70-80 ہوئے تھے، اس سے پہلے کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، تب 50-55 ہوئے تھے۔ اگر کچھ اور بڑھ جائے 25-30 ہزار میں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ 50 ہو گئے، 70 ہو گئے اب تو اب سودے بازی بھی جب وہ کمپرومائز کے فارمولے بھی کام نہیں آتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کچل دو، ختم کرو انہیں، اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑے سے لوگ یہی کہتے رہ جائیں، کہ پورا نظام متاثر ہو رہا ہے ان کا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اتنی معمولی سی بات نہیں تھی کہ ایک شخص نے اپنا مانیتا، اپنا عقیدہ بدل لیا تھا، ان کے پورے ظلم کے نظام پر زد پڑ رہی تھی۔ اس کے میں نے آپ کو بتایا اس واقعے کے جو ابھی سنایا تھا، اس کے 1.5 سال بعد اب چاروں طرف بڑی جلدی جلدی یہ دور گزرے تھے، مذاق اڑانے والا، کمپرومائز، اب دھمکیاں آ گئیں، ظلم ان کے اوپر تو شروع ہو گئے، جو کمزور خاندانوں کے تھے وہ بے پناہ ظلم، ایسے ہی ظلم کے جس کا کرتا پیچھے سے اٹھائے تو وہ اس کا جسم ادھڑا ہوا پورا، گلے میں رسی باندھ کر چٹانوں پر گھسیٹا جاتا تھا، جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر سے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا، اور جیسے چاہتے تھے ختم بھی کر دیتے تھے۔ اس کے بعد کوئی احتجاج کر ہنستے تھے، باقی سب جیسے تماشے ہی دوسرے اور لوگ۔ اب یہ کمپرومائز والی سٹیج بھی بیچ میں سے نکل گئی تھی، میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا، وہ جو کچھ گزرا تھا۔ چچا ابو طالب کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ قبائلی نظام میں سردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ قبائلی نظام کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر دوسرے قبیلے کے لوگوں نے ہمارے آدمی پہ ہاتھ ڈال دیا تو چاہے جتنا ہماری ناپسند کا انسان تھا، اب اسے تو ہمیں بچانا ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو ہمارا تھا۔ ابو طالب کے پاس آئے، اس لیے یہ ابھی ہمت نہیں تھی کہ ڈائریکٹ ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیں، ستاتے تھے، ایذائیں دیتے تھے، یہاں تک کرتے تھے کہ یہ تک کر دیتے تھے کہ نماز پڑھتے میں اوپر سے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی، لیکن اس سے آگے کی ہمت نہیں تھی۔ ابو طالب کے پاس پہنچے، ایک ڈیلیگیشن پہنچا، ابو طالب خود ایمان نہیں لائے تھے، ان سے کہا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب تو حالات اس جگہ آ گئے ہیں کہ اب ہماری تمہاری جنگ ہی ہوگی، تم اگر بھتیجے کی حمایت نہیں چھوڑو گے تو پھر اب سب ایک طرف ہو جائیں گے اور تمہارے قبیلے سے اب جنگ ہوگی، اب اس جگہ بات آ پہنچی، سمجھا لو، اور یہ آخری وارننگ ہے۔ ابو طالب ذرا ڈسٹرب ہو گئے کہ یہ تو بہت نازک مقام آ گیا، بلایا بھتیجے کو، کہا کہ بھتیجے کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو، اجازت دے رکھی تھی کہ تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، اب یہ کہا، کہنے پہ مجبور ہوئی کہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ کچھ اور ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ ذرا ہلکے چلو، منع تو نہیں کیا، کسی اسٹیج پر منع نہیں کیا تھا، لیکن ذرا ان حالات کا بھی خیال کر لو۔ جب وہ کہہ چکے اپنی بات تو نبی رحمت نے فرمایا کہ چچا اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر یہ چاند لا کر رکھ دیں تب بھی
میں اپنے اس مشن سے میں ہٹ نہیں سکتا، اسے چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یا تو میں فنا ہو جاؤں گا اور یا یہ مشن کامیابی تک پہنچے گا۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، آپ ایک بہت اہم بات ہے غور کرنے کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوں گا ساتھ، چاہے جو کچھ ہو جائے جاؤ، لیکن انہوں نے جو الفاظ کہے تھے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، یا تو میں اس راستے میں فنا ہو جاؤں گا اور یا یہ تحریک اپنی کامیابی کو پہنچے گی، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ کیوں کہا تھا کہ یا تو فنا ہو جاؤں گا؟ ابھی تک یہ بات کب کی ہے؟ اور یہ تقریباً 6 نبوی کی بات ہے، نبی ہوئے اتنے دن ہوئے تھے، تو اس وقت تک کوئی واضح یقین دہانی نہیں آئی تھی کہ تم ہی کامیاب ہو، صاف لفظوں میں، یا تو میں فنا ہو جاؤں گا یا یہ مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا، یہ تحریک۔ اگر ایسی کوئی یقین دہانی اتری ہوتی، نازل ہوئی ہوتی کہ تم ہی کامیاب ہوگے، تو کہتے کامیاب تو ہونا ہی ہے، میرے فنا ہونے کی بات نہیں ہے اس کے اندر کہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ جب غار حرا میں پہلی وحی اتری تھی تب تو نروس ہو گئے تھے، ایک پہلا واقعہ تھا انپریسیڈنٹڈ، بے پناہ جسم کپ کپی طاری ہو گئی تھی، واپس لوٹ کر آئے تھے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا واقعی۔ اگلی وحی کے اندر تھوڑا گیپ ہوا تاکہ اس کے اوپر ذرا قابو پا لیں اپنے اوپر، اور اس بیچ میں سب سے پہلے تائید کس نے کی تھی، سپورٹ، یا بتایا کس نے تھا آگے کے حالات؟ عیسائی تھے عالم ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ کے چچا بھائی، ان کے پاس لے گئی تھی کہ ایسا ایسا ہوا۔ انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنایا، یہ تو وہی فرشتہ تمہارے پاس آیا تھا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ اور پھر انہوں نے بھی ایک آگے کے لیے کوئی خوشخبری نہیں دی، انہوں نے کہا کاش بوڑھے ہو گئے تھے، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ آگے کے لیے حالات یہ بتائے تھے، تم رسول ہو گئے ہو، اب تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے۔ یہ تو قوم کی آنکھوں کا تارا تھے، الصادق الامین مشہور تھے، لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے، کہیں جھگڑے ہو جاتے تھے جہاں پر سب کی تلواریں نکل آتی تھی، یہ ایک نوجوان پہنچتا تھا تو لوگ راضی ہو جاتے تھے کہ یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے، یہ سٹیٹس تھا۔ اور انہوں نے یہ کہا تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جو کوئی آیا ہے پیغام لے کے۔ تو یہ کنفرمیشن ایک اس وقت کے عیسائی تھے، وہ ان کی زبان سے ہوا تھا، یہ ابھی اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے جو پہلی وحی کے الفاظ تھے اس میں کہیں یہ بھی نہیں تھا تمہیں رسول بنا لیا، وہ ٹھیک سے سمجھتے بھی نہیں اس بات کو۔ تھوڑا سا وقفہ گزرا، گیپ ہوا، اگلی وحی آئی، اگلی وحی آئی کہ اٹھو، نا امید کیوں بیٹھے ہو، اپنے ہمت پیدا کرو، کم ہمتی کو ہٹانا، اپنے کردار کریکٹر جو تمہارا ہے پاکیزہ صاف ستھرا اس کو ساتھ میں لے کر جاؤ، اور تمہیں قوم فانذر، اور لوگوں کو ان کے غلط کاموں غلط عقائد کے انجام سے ڈراؤ۔ یہ جو تمہارے اوپر تمہارے پاس جو آیا تھا وہ خالی اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم سے کچھ کہہ کر چلا جائے، ابھی یہ لفظ کہیں نہیں آیا تھا کہ تم رسول ہو گئے یا نبی ہو گئے۔ یہ دوسری وحی کے اندر شروع میں جو کچھ آیات نازل ہوتی رہیں اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ میں آتی رہیں، بیچ میں تو پہلی اور دوسری کے بیچ میں ایک وقفہ ہوا تھا، گیپ، پھر بڑی تیزی کے ساتھ میں جلدی 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 کچھ آیات آتی رہیں۔ 100% تو پلیس نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی پہلے تھی کون سی بات کو، لیکن جو کچھ ریکارڈ ملتا ہے اس کی بنیاد پر علماء نے جو ترتیب دی ہے اس کے اندر کہیں کہیں اختلاف بھی ہیں، اس کے اندر اس ترتیب کے اندر کہیں سورہ قلم بھی ہے، بالکل شروع میں نازل ہوئی تھی، سورہ نمبر 68 اس میں یہ جو ابھی میں نے بتایا دوسری وحی، اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں سورہ مدثر، یہ دوسرے نمبر پر اس کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی، سورہ نمبر 74، اس کے بعد سورہ مزمل
سورہ نمبر 73، 73ویں سورت، اس میں آئے الفاظ، یہ تیسری وحی جو تھی، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تم سب کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، تمہارے اوپر گواہ ہے، نگران ہے، ایسا ہی جیسے فرعون کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا تھا۔ اب پہلی دفعہ یہ لفظ آیا ہے تیسری وحی کے اندر کہ ایک رسول ہو، تو ان آیات سے اتنا معلوم ہوا رسول تمام دنیا کے لیے نہیں، الیکم جو اس وقت خطاب تھا یہ تھا کہ ان لوگوں کے لیے ایک رسول آئے مکے کے اندر، مکے والوں کی طرف۔ یہ تو بالکل آخر میں ہوا ہے مکی زندگی کے، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ انبیاء کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، یہ تمام جہانوں کے لیے، تمہاری ذمہ داری صرف یہاں تک کی نہیں ہے مکے والوں کی طرف۔ تو یہ تو اس بات کو تو 9 سال گزر گئے تب یہ آیا کہ تمام جہانوں کے لیے، یعنی پہلے تیار ہو جائیں، اس کے بعد پھر بتایا جائے گا کہ ذمہ داری تو بہت بڑی تھی، ہلکے ہلکے کر کے وہ بوجھ ڈالا گیا۔ تیسری وحی کے اندر آ گیا تھا کہ تمہیں رسول بنایا گیا ہے، اور سورہ قلم کے اندر یہ بھی شروع کی، جو وحی تھی ان کے اندر تھی، اس میں یہ تو نہیں کہا تمہیں رسول بنایا، لیکن اس کے بارے میں جو کلام نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں کہا، وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے پیغام ہے۔ یہ اشارہ آ گیا تھا کہ سب جگہ پر پہنچانا ہے اسے، بہت واضح الفاظ میں یہ اور بات کو کہا جا کے، وہ جو جب نازل ہوئے مکی زندگی کے آخر میں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات پھر سن 6 ہجری کے اندر حضرت ابو طالب سے جنہوں نے کہا، یہ کوئی یقین دہانی، وہ یقین دہانیاں جو مدینے میں جا کر آئی ہیں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اوپر جاؤ گے ایمان والے رہنا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم ایمان اور عمل صالح کے اوپر رہے تو تمہیں زمین میں پاور دے گا، انا فتحنا لک فتح مبینا، ہم نے کھلی فتح دے دی تمہیں، اور اس لیے کہ، اور یہ کہ تمہیں بھیجا اس لیے ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین ہی غالب ہوگا، اسے غالب کر دینا۔ یہ سب مدینے میں آئی ہیں باتیں، مکے میں جن سے ان کو تقویت ملتی تھی، اسٹرینتھ کن چیزوں سے مل رہی ہے، اور یہ یقین کیا تھا کہ اللہ مکمل کرے گا۔ تو خباب سے کہا تھا کہ اللہ تو اپنے امر کو تکمیل تک پہنچائے گا ضرور، یہ کیا یقین تھا۔ آخری طور پر یہ الفاظ نہیں آئے تھے کہ کامیابی تمہاری ہی ہونی ہے، یہ نازل ہی نہیں ہوئے تھے، مایوسی نہیں تھی، محرومی اور چیز ہے، مایوسی اور چیز ہے۔ مایوسی کیا کرتی ہے میں ذرا سا وہ بتا دوں، پھر اس کے بارے میں کچھ کروں۔ پہلی ہستی جو مایوس ہوئی تھی اللہ کی رحمت سے وہ ابلیس تھا، دنیا سے پہلے آنے کا ذکر ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان جب زمین پر بھیجا گیا اس سے پہلے کا تذکرہ۔ جتنا آپ لوگ کہتے ہیں آپ کے اندر ایمان ہے، جتنا آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو، اس بات میں ایمان ابلیس کا اس سے بہت زیادہ ہے کہ اپنے لیے کہ میرے لیے جہنم ہے ہمیشہ کی، جتنا آپ کو یقین ہے اس سے بہت زیادہ یقین ابلیس کو تھا۔ اس لیے کہ آپ تو یہاں اس مادی دنیا میں ہے نا، اس کے سامنے کچھ اور باتیں روشن تھیں، لیکن جب مایوس ہوا، کچھ چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، اس کے خلاف، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے لیے تو ہے ہمیشہ کی جہنم، لیکن اسے بھی نہیں چھوڑوں گا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے اس کیٹیگری میں ڈال دیا۔ تو یہ اللہ سے کہا، اس نے کہا آپ نے مجھے دھوکہ دیا، الفاظ یہ ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دھوکہ دے دیا، اسے معلوم ہے کہ اب ہمیشہ کی جہنم میں جلنا ہے، اسے میں تو تباہ ہو جاؤں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ری ایکشن ہوتا ہے مایوس لوگوں کا، جو مایوس ہو جاتے ہیں رحمت سے، یہ رد عمل ہوتا ہے۔ 2 طرح کے ہوتے ہیں رد عمل، یا تو ڈپریشن میں جا کے پھر سوسائڈ کر لیتے ہیں، پوری زندگی ایسی گزار دیتے ہیں، کچھ نہیں، ہاتھ پاؤں ڈال دیتے ہیں۔ یہی ڈپریشن کبھی کبھی غصے میں بدلتا ہے، سماج کے خلاف، دوسروں کے خلاف اندر ایک نفرت کی آگ ہوتی ہے، یہ آگ اپنے آپ کو ہلاک کرتی رہتی ہے اور تباہ کرتی رہتی ہے، اسے کہتے ہیں نگیٹیوٹی، وہ تباہ کرتی رہتی ہے۔ یہ ابلیس نگیٹیوٹی کا سب سے بڑا نمائندہ تھا، سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے جلنا ہے ہمیشہ کی آگ میں۔ میں نے کہا میں ان کو بھی دیکھ لوں گا جن کی وجہ سے آپ میرے لیے یہ فیصلہ کر لیں
اجازت دے دیجئے بس مجھے، کہ جاؤ اجازت ہے۔ تو مایوسی سرکشی میں بدلتی ہے، بغاوت میں بدلتی ہے، کبھی کبھی ڈپریشن اس طرف چلا جاتا ہے جہاں خاموش کچھ اور نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی کلنگ ہے، اپنے آپ کو مار ڈالنا، وہ بھی تباہی ہے، اپنے آپ کو ختم کر لینا۔ وہ جو آگ ہوتی ہے اندر، وہ اس کو خود تباہ کرتی ہے، اس کو تو اپنا انجام معلوم ہے۔ یہ وہ مایوس ہوا تھا، میں کہہ رہا تھا آپ سے محرومی اور چیز ہے اور مایوسی اور چیز ہے۔ مایوسی بڑی خطرناک ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں بدلیں گے کہ تم بیٹھے رہو گے وہاں بدل جائیں گے، جب گھر سے نکلو گے تو آج بدل گئے۔ یہ نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، یہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہوا، نہ انہوں نے کسی کو یہ یقین دلایا جن کے اوپر ظلم ہو رہے تھے ہوگا، تم جلدی کر رہے ہو، لگے رہو، صبر کرتے رہو، برداشت کرتے رہو۔ یہ یقین کیوں تھا اور یہ پازیٹیوٹی کیوں تھی؟ یہ اسے کہتے ہیں پازیٹیوٹی، مثبت انداز سوچ، یہ طاقت دیتا ہے، یہ وہ کچھ کرنے کی ہمت دیتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کے پوری تاریخ کے کامیاب ترین انسان بنے، یہ وہ ہمتیں دیتا ہے، یہ پازیٹیوٹی یا مثبت سوچ۔ مصیبتیں، پریشانیاں، حالات آپ سب کے ساتھ آتے رہتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ کسی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی اور سب کچھ بدل گیا۔ تمہیں کچھ کرنا ہوگا، پھر اللہ کا فضل ساتھ میں ہوگا قانون کے مطابق۔ طائف کو یاد کیجئے، کیا ہوا تھا؟ وہ اوپر سے نیچے تک خون میں نہائے ہوئے۔ یہ خالی سن لیتے ہیں آپ لوگ، کسی میں، میرے اندر بھی نہیں ہے، کسی میں یہ ہمت ہو کہ کھڑا ہو اور کسی سے کہے ایک ذرا پتھر مار دینا، ایک اٹھا کے میرے سر پہ مار دو پتھر، گھٹنے پہ مار دو، ایک نہیں 40-50 پتھراؤ کر رہے ہوں، کوئی اپنے آپ کو اتنا سا پیش کر کے دیکھے کہ ایک ہی مار دے، نہیں برداشت کر سکتے، معلوم ہے وہاں پتھراؤ تھا، پورے اوپر سے نیچے تک خون میں نہائے ہوئے تھے، تھک کر اٹھا لیتے تھے ظالم واپس جب تھک کر بیٹھتے تھے، اور اس حالت میں بستی سے نکال آئے، وہاں تھک کر بیٹھے، وہاں تھک کر بیٹھے تو مایوسی یہاں نہیں آئی ہے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ اللہ اپنی کمزوری کی شکایت کر رہا ہوں آپ سے، میں کمزور پڑ گیا، آپ خفا تو نہیں ہیں؟ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو سب ٹھیک ہے میرے لیے، میں سب کو جھیلوں گا۔ اس وقت کن کی پاور دی گئی، فرشتہ آیا کہ آپ کن کہہ دیجئے، اللہ نے اپنی پاور دی تھی، یہ نہیں کہ فرشتے کو حکم دیے کن آپ کہیں اور یہ پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دیا جائے، اس پوری بستی پر کوئی نہیں بچے گا جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، یہ پاور ملی تھی۔ جواب کیا آیا؟ ان کی نسلیں یہ ایمان نہیں لائے نا، جنہوں نے میرا یہ حشر کیا، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، میں کیسے بد دعا دے دوں، میں کیسے ان کو ہلاک ہو جانے دوں اپنی زبان سے کہہ کر، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اسے کہتے ہیں رحمت، آخری لمٹ ہے۔ اور پھر ایک بات سن لیجئے، یہ واقعہ جو مکی زندگی کے آخر میں پیش آیا، اس سے زیادہ بھیانک کوئی تکلیف کبھی نہیں گزر سکتی جو ان پر جتنی گزری تھی۔ اس وقت یہ اللہ کی طرف سے آفر آیا کہ آپ کہہ دیجئے، ختم یہ سب۔ ان کا کیسے کہہ دوں؟ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انہوں نے بد دعائیں بھی کی تھی، یہ آپ کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مدینے میں جب تھے، کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، یا انہوں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کے اوپر بد دعا دے دیجئے نا۔ اب یقین تو یہ ہوتا کہ انہوں نے بد دعا کی اور تباہ ہوئے، ان کا کیسے بد دعا دے دوں؟ مجھے لعنت دینے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے رحمت کے ساتھ بھیجا گیا، بد دعا کیسے دے دوں؟ یہ حدیث موجود ہے، طائف کا واقعہ موجود ہے۔ اس وقت تو بد دعا بھی نہیں دینی تھی، آفر آیا تھا، ہاں کہنا تھا، کن کہنا تھا کہ ہو جا، وہاں تو بد دعا کی بات بھی نہیں تھی۔ ان کے ساتھ میں یہ باتیں بھی جگہ جگہ گھسائی جاتی ہیں، اے اللہ انہیں برباد کر دے، ان کو اجاڑ دے، اللہم شتت شملہم اللہم دمر دیارہم، ان کے ساتھ میں یہ چیزیں بھی جوڑی جاتی ہیں حدیث کے نام پر۔ سچی حدیث یہ تھی جو میں نے آپ کو سنائی
جو ان کے نام کے ساتھ میں یہ چیزیں جوڑی جاتی ہیں کہ کچھ حفاظ کو قتل کر دیا ایک گروہ نے، ان کو لا کے پہلے ان کی آنکھیں پھڑوائیں تیلیوں سے، اور پہلے آنکھیں پھڑوائیں، پھر وہ پانی مانگتے تھے، پانی نہیں دیا، سسک کر مرنے دیا، تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ان پر جو نازل ہونے والا کلام ہے، اس کلام نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو تو اتنا ہی بدلہ لینا، اس سے زیادہ نہیں جتنا تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ وَإِنْ عَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اس سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے، چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے قتل کیا تھا، قتل کر دیے جاتے۔ یہ الزام جو ڈالے گئے ہیں جگہ جگہ اس کے اندر، ان میں سے کسی کا یقین کبھی مت کیجیے گا، اٹھا کر پھینک دیجیے گا، چاہے وہ جس نام سے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ تو دوہرا کردار ہو گیا، دوہری شخصیت ہو گئی اگر یہ صحیح ہے تو۔ بہرحال نبی رحمت کی بات یہ تھی کہ ان کو، میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کا یقین، یہ یقین کہاں سے آیا تھا ابلیس کے پاس، وہ کہاں سے آئی؟ وہ نا امیدی کہ اب تو مجھے جلنا ہی ہے، آگ میں اس کی وجہ سے باغی ہو گیا۔ اور یہاں بھی یقین دہانی کوئی نہیں کرائی گئی، پھر یہ یقین ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوگا۔ خباب سے کہا تھا تم جلدی کر رہے ہو۔ قرآن میں وہ آیات آتی تھی اس وقت تک کے دور میں، یتیموں، ان کی مظلوموں کی حمایت کرنا، جنت جہنم کے تذکرے آتے تھے آخرت کے، اور پچھلی قوموں کے حالات آتے تھے۔ موسیٰ لے کر نکلے بنی اسرائیل کو، اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا۔ یہ سب چیزیں تقویت کے لیے بتائی جا رہی ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی حضرت موسیٰ کی آخری کامیابی کی بات تو نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بچا کر لے گئے، پاور تو نہیں ہے۔ جب کبھی آئی ہو پاور تو حضرت موسیٰ اس وقت نہیں تھے، اپنی زندگی میں، اپنے پورے انقلاب میں کامیاب نہیں ہوئے تھے اپنی حیات کے اندر۔ حضرت عیسیٰ کے صحابہ تو تھوڑے سے تھے، اور پھر اس نظام نے جو ان کی جان کا دشمن ہو گیا تھا، اس میں بڑے بڑے علماء تھے اس وقت جو جان کے دشمن ہو گئے تھے، اور ان کی وجہ سے اس وقت کا گورنر تو وہ تھا مشرک، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جائیں صلیب کے اوپر۔ ان لوگوں نے ان کو راستے سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا، وہ جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء تھے۔ انہوں نے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ ہوا، اپنی زندگی میں ان کا مشن کامیاب نہیں ہوا، حضرت موسیٰ کا کامیاب نہیں ہوا، لیکن زیادہ سے زیادہ جو چیزیں آتی تھیں، قوم عاد تباہ ہو گئی، قوم سمود تباہ ہو گئی، دیکھو انہوں نے انکار کیا تھا رسولوں کا، فرعون ڈوب گیا، ان کی تباہی۔ آخری کامیابی، اقتدار، پاور، ان کی جو ایمان والے ہیں، یہ کہیں صاف الفاظ میں نہیں آئی تھی، اور اصل میں کسی نبی اور رسول کو ایسی کامیابی ملی ہی نہیں اپنی زندگی میں۔ جب یہ مشن ایک ترتیب سے مکمل ہوتا ہوا آیا ہے کامیابی کی طرف، یہ سارے نبیوں کا مشن تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آخری کامیابی کو پہنچائے۔ اس کامیابی کا، اس درجے کا یقین، یہ ایک یہ پازیٹیوٹی کیوں آئی تھی؟ جیسے اس کے اندر وہ نگیٹیوٹی آئی تھی ابلیس کے اندر مایوسی سے، یہ مایوسی ہٹا دے، محرومی تو میں تو پوری زندگی گزری تھی، کسی اور خطبے میں تفصیلات بتاؤں گا۔ آپ تو خالی اتنے نا کہ یتیم پیدا ہوئے تھے، اتنی ہی باتیں عام طور سے سنی گئی۔ ہر قدم پہ کیا کیا محرومیاں گزری ہیں اللہ نے ان سب سے، جن سے نکالا ہے، کسی اور خطبے میں تفصیلات بتاؤں گا۔ وہاں تک حضرت خدیجہ سے نکاح تک زندگی کے اندر کیا کیا آتا چلا گیا۔ پھر کسی سٹیج کے اوپر مایوسی نہیں آئی ہے، ابھی نبی نہیں ہوئے، نبوت تو بات کو آئے گی۔ ابھی جب 40 سال کے ہو گئے، اس ایک مالک کو مانتے تھے، اس کی رحمت کو مانتے تھے، تو جہاں یہ محرومی کے ساتھ مایوسی آئی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تباہ ہو گیا۔ وہ نگیٹیوٹی ہے، وہ اس کی نگیٹیوٹی خود اسے تباہ کر دے گی، اور جہاں رحمت آئے گی، کمپیشن آئے گا، وہاں پازیٹیوٹی آئے گی۔ یہ کچھ ہوتا چلا جائے، میں اپنا کام کرتا چلا جاؤں، لوگوں کے ساتھ میں رحمت کا سلوک کرتا چلا جاؤں، ان کی اذیتوں، ان کی تکلیف، جو لوگ وہ ظلم کر رہے ہیں ان کے جواب میں رحمت کا سلوک کرتا چلا جاؤں، عام ہو جائے رحمت۔ یہ پازیٹیوٹی ہے، مثبت ایک کیریکٹر لاتی ہے پازیٹیوٹی، اور یہ ہمت دیتی ہے، یہ ہمت یقین پیدا کرتی ہے کہ ایسا ہوگا، کوئی حالات نہیں ہے۔ 25-30 ہزار کے اندر اگر وہ 70-80 بھی ہو گئے تھے، کچل دیے جائیں گے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائیں گے، ابھی فوراً نہیں ہوئے تو انہیں یقین تھا نہیں کچلے جا سکتے۔ ان کو بتاتے تھے کہ ابھی ڈٹے رہو، اسے برداشت کرتے رہو، یہ اپنے تکمیل کو پہنچے گا۔ کوئی سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، کہ کوئی پریسیڈنس نہیں ہے، کوئی آخری طور پر یقین دہانی نہیں، اشارے ہیں خالی کامیابی کے، لیکن یہ یقین
ان کے اندر جو آیا تھا وہ ان کے رحمت کے کردار کی وجہ سے آیا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کردار کی آخری درجے کی بلندی پر ہیں آپ۔ یہ بالکل شروع میں کہہ دیا گیا تھا، سورہ القلم میں ہی آیا تھا جو شروع کی صورتیں تھیں۔ یہ کردار کبھی بدلا نہیں۔ اس کردار کے اندر پہلی چیز تھی کمپیشن اور رحمت، جو اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے رحمت۔ اس کا عکس سب سے بڑا جو تھا انسانوں میں کسی میں آیا تو ان پر آیا، اس لیے وہ ایک یقین پیدا کرتا ہے کہ میں کرتا چلا جاؤں کامیابی آئے گی، چاہے جتنا لوگ اس کے اوپر ہنس پڑیں کہ کیسے آئے گی، کیا کہہ رہے ہو، کیسے حالات۔ اسے سمجھ لیں۔ اگر ابھی تو میں نے آپ کے سامنے بہت تھوڑے سے حالات رکھے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، ہر جمعے کے اندر ربیع الاول کے اندر میں سیرت کے کچھ وہ پہلو لاتا ہوں جو عام طور سے کہیں بیان نہیں کیے جاتے، جن پر کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ بہت سے اور جمعے باقی ہیں، کچھ اور پہلو میں لے کر آؤں گا، لیکن اتنا دیکھ لیجئے کہ آپ میں سے کتنوں کے اندر رحمت ہے۔ اگر ہے تو ان کے امتی ہیں، اگر ہے تو کامیاب ہوں گے، چاہے جتنی آزمائشیں آ جائیں۔ ان آزمائشوں کو فیس کرتے چلے جانا ہے، سامنا کرتے چلے جانا ہے مستقل مزاجی سے۔ خالی اتنا نہیں کہ تھک کر بیٹھ گئے تو مایوسی ہے، مایوسی ابلیسیت ہے۔ اور امید اور یقین یہ نبوت کا پرتو ہے جو صرف رحمت سے آ سکتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ان کی امیج کو صاف کر دیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تصویر کو صاف کر دیجئے۔ انہیں ٹیررسٹ کا نمائندہ بنا دیا ہے ان مشہور کرنے والوں نے، ہماری وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے کچھ غلطیاں کی، سب چپ بیٹھے رہے ہم۔ ارے انہیں کچھ غلط کہتے یا برا کہتے یا نہ کہتے، ہم تو وہ عمل دکھا دیتے یہاں پر جو انہوں نے کیا تھا۔ وہی تو رحمت ہے، یہ دکھا دیں تصویر صاف ہو جائے گی۔ یہ مہینہ خاص طور سے ایسا ہے، پورا مہینہ، میں کسی ایک تاریخ کی بات نہیں کہ فلاں دن جو ہے وہ جنم لیا تھا، یہ مہینہ پورا جو ہے وہ آپ کے ایزی ایکٹیویٹی اس گرمی کے لیے خاص طور سے ہے۔ اصل میں تو سال بھر اور پوری عمر اس کے لیے ہے، یہ خاص طور سے ہے۔ اس سے پہلا انعام یہی ملے گا آپ کو، ایک یقین پیدا ہوگا، ایک مثبت سوچ پیدا ہوگی، ایک پازیٹیوٹی پیدا ہوگی، جو ان تمام آزمائشوں سے جو آ رہی ہیں اور ابھی آتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی یہاں پر اس ملک کے اندر، ان سے لڑنے کی، ان کو فیس کرنے کی ہمت دے گی۔ یہ ہمت صرف رحمت دیتی ہے۔ اور جیسی محرومی کے اوپر، محرومیاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت تھی، جیسی محرومی کے اوپر مایوسی آتی، کیسے ہو پائے گا، یہ کیسے ہو پائے گا والے چپ بیٹھتے ہیں، کچھ گڑبڑ ہوتی ہے یہ چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ میں آپ کو چپ اٹھنے کے لیے، اس کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جائیے لڑنا شروع کیجیے، ابھی تو آپ نے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ بات تو یہ ہے کہ نکلیے اور وہ کر کے دکھائیے جو انہوں نے کیا تھا، تب امتی کہلائیں گے، ورنہ نام لیتے رہیے، فہرستیں آپ کے پاس تھوڑی ہیں، دعوے آپ کے تھوڑی چلیں گے، فہرستیں تو وہاں ہیں جہاں پتہ نہیں کتنوں کے نام کٹ گئے ہوں گے کہ یہ امتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اصل ورثہ تھا وہ نہیں آیا۔ یہ مادی ورثے ہوتے ہیں نا، وراثت ملتی ہے، سکسیشن، کسی کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد ورثہ جو پیسے ملتے ہیں یا دولت بڑھتی ہے یا سرمایہ بڑھتا ہے وہ ورثہ کہلاتا ہے، ترکہ۔ ابھی تو اس میں بڑا گھپلہ کرتے ہیں، وہ بہنوں کا مار جاتے ہیں، شروع سے یہ ہوتا ہے ان کا تو کچھ بھی نہیں، جو ہمارا ہی ہے سب کچھ، لیکن یہ ترکہ جو ملتا ہے اس ترکے کے اندر یا اس ورثے کے اندر، یہ تو مادی ورثہ ہے۔ جو محروم رہ جاتے ہیں وہ رہ ہی جاتے ہیں، پھر کچھ سال گزر جاتے ہیں، مجبوری ہے، بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا یا بھائیوں نے قبضہ کر لیا بہن کے حصے پہ یا فلاں لے گیا، مجبوریاں ہیں، پھر چپ ہو گئے، حالات کے آگے خاموش ہو گئے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ امیدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ جو ہمارا حق تھا مل جائے گا ہمیں۔ یہ مادی ورثوں کا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، جو ہوتے ہیں میٹیریل۔ ایک روحانی ورثہ ہوتا ہے، اسے جب چاہیں لے لیں، جس وقت چاہیں لے لیں۔ یہ روحانی ورثہ صرف اس سے ان کے کردار کے ساتھ میں جڑنے کی ضرورت ہے، اس سے اپنے آپ کو سنک کرنے کی ضرورت ہے، وہ ورثہ تقسیم ہو جائے گا۔ وہ ورثہ آپ نے آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ یہ پہلے نمبر پر رحمت کا ورثہ تھا۔ رحمت سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، نیوٹرل نہیں ہوتی، نقصان تو چھوڑیے، نیوٹرل نہیں ہوتی رحمت۔ رحمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور نفع پہنچتا ہے۔ یہ آپ کے اندر ورثہ آیا ہے یا نہیں آیا، اور آپ کے اندر اگر وہ روحانی ورثہ نہیں آیا تو امتی نہیں ہے۔
فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوں، میں نے تو کچھ اصول بتائے ہیں، خالی لسٹیں تو کہیں اور ہوں گی جہاں سے نام کاٹے جا رہے ہوں گے، اور یہاں پتہ نہیں کتنے خوش ہوں گے جنہیں معلوم نہیں ہوگا کہ نام کٹ چکا ہے۔ یہ امتی نہیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھتے ہوں، 5 وقت کی چاہے جتنی ادا کرتے ہوں، یہ روحانی ورثہ ہر وقت لے سکتے ہیں، ہر لمحے لے سکتے ہیں، جس وقت سمجھ میں آ جائے لے لیجئے، زندگی بدل جائے گی، زندگی میں مثبت سوچ آ جائے گی، پھر یہ پریشانیاں، تکلیفیں، مسائل یہ تو مرتے دم تک رہیں گے، بدل جائیں گے، کچھ سالو ہوں گے، کچھ دوسرے آ جائیں گے، پھر یہ رہیں، کچھ بھی محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کچھ ہوا تھا، اور ہوگا یہی پھر آخری کہ یہاں دنیا کے اندر بھی کامیابیاں آئیں گی۔ یہ تاریخ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ معلوم نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس پر یقین ہے، سر ہلاتے ہیں، یقین عمل کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی یقین پیدا کر دے جو آپ کو عمل کی طرف لے جائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔